شمر ابن ذیلجوشن شمر کا اصل نام شرحبیب تھا۔ اس کے باپ کا نام ذیلجوشن تھا، جس کا تعلق بنی کلاب قبیلے سے تھا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ شروع میں شمر حضرت امام علیہ السلام کے سپاہیوں میں سے تھا اور آپ کے حامیوں میں سے ایک تھا، اور جنگ صفین میں بھی شمر حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف سے لڑا تھا۔ شمر کو برص کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر کالے اور سفید دھبے کے نشان تھے، اور یہی وہ ملعون ہے جس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو عمر بن سعد نے اس تنازع کو امن سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن شمر نے عبید اللہ بن سعد کو تشدد کے لیے اکسایا۔ محرم 61 ہجری کو شمر اپنے 4000 فوج کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچ گیا اور ساتھ میں عبید اللہ بن زیاد کی دھمکی بھرا خط بھی لے کر آیا۔ جب عمر بن سعد نے اس خط کو دیکھا تو لکھا تھا، یا تو حسین علیہ السلام کو قتل کر دو یا تو پھر یہ پورا قتل شمر کے حوالے کر دو۔ عمر بن سعد پوری رات یہ سوچتا رہا اور آخر کار اس فیصلے پر آن پہنچا کہ اگر امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہ کروں تو جنت میں جاؤں گا، مگر وہ تو آخرت کا سودا ہے، اور اگر جنگ کرتا ہوں تو رے کی حکومت ملے گی، جو کہ آج کا اور ابھی کا سودا ہے، اور میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ آج کا سودا چھوڑ کر آخرت کا سودا کر لوں۔ ابھی رے کی حکومت لیتا ہوں، آخرت کو آخر میں دیکھ لیں گے، اور جنگ کے لیے راضی ہو گیا۔ اور اس طرف شمر بن ذیلجوشن امام حسین کے خیمے کے قریب آیا اور آ کر آواز دینے لگا کہ اے میری بہن کے بیٹوں، میرے پاس آؤ۔ پہلے تو حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، لیکن پھر جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کر دیکھو تو شمر کیا کہنا چاہتا ہے، حضرت امام حسین کے فرمانے پر حضرت عباس اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ آئے۔ حضرت عباس علیہ السلام شمر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے شمر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمر بولتا ہے، میری بہن کے بیٹوں، تمہاری والدہ اور میں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس حساب سے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری جان بخش دوں، اس لیے عبید اللہ بن زیاد سے تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے آیا ہوں۔ یہ امان نامہ قبول کرو اور حسین کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد یا تو ہماری طرف آ جاؤ یا کربلا سے چلے جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، لعنت ہو تم پر اے شمر، اور اس امان نامے پر ہمارے لیے امان لے کر آئے ہو، اور فرزند رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی امان نامہ نہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اس امان نامے کو ٹھکرا دیا۔ 10 محرم والے دن جب حضرت امام حسین یزید کی فوج سے مخاطب ہو کر اہل بیت ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کے ارشادات سنانے لگے تو شمر ہی تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ سب کہنے سے روکا تھا۔ 10 محرم کا دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیادہ تر ساتھی شہید ہو چکے تھے تو شمر اور اس کی فوج خیموں پر حملہ آور ہوئی اور آگ لگا دی۔ اس کے بعد شمر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر تیر برسا دو، اور پھر شمر نے حملہ کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق شمر ہی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا۔ شمر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتا ہے اور آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ کر اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرتا ہے، اور آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑاتا ہے، اور شمر کے ہی کہنے پر آپ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا تھا۔